السلام علیکم ناظرین، ایف ایم تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں عثمان انصاری۔ ناظرین، یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ وطن عزیز میں انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کے نتائج کے سلسلہ میں جس کی بھی حکومت آئے، کیا وہ ملک پاکستان کی عوام کے مسائل کو حل کر پائے گی یا نہیں، اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کے معروف تجزیہ کار، کالم نگار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیلڈ ورکر کے صحافی اور تجزیہ کار جناب بشیر باجوہ صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ ادریس ناز صاحب، آپ کی طرف بڑھتا ہوں میں۔ ملک پاکستان میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے جی، لیکن ملک پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ اس انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی، کیا وہ عوام کے ان مسائل کو حل کر پائے گی؟ بہت شکریہ حافظ عثمان صاحب۔ آپ صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 75 سال سے جو ہمارے مسائل ہیں جی، مطلب ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے نعروں سے ہمارے جو بچے ہیں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے مسائل کیا تھے، بھٹو کے زمانے میں کیا تھے، میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیا تھے، محترمہ بینظیر کے زمانے میں کیا تھے۔ اب دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا جی، اب بچوں کے سیکھنے کی بات ہے کہ 50 سال پہلے بھی جو پارٹیز نعرہ لگاتی تھی انہیں پتا تھا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، انہیں روٹی چاہیے، انہیں کپڑا چاہیے اور انہیں مکان چاہیے جی۔ مطلب سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا ہے۔ نہ اس وقت لوگوں کے پاس روٹی تھی، نہ آج روٹی ہے جی۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دوں گا جی۔ میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں علاقے میں سڑک نہیں ہے، مانسہرہ میں میاں صاحب گئے، انہوں نے کہا یہاں کوئی کالج نہیں ہے، لڑکیوں کا کالج نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ غور کیجئے ذرا۔ اچھا، میں جب اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کرتا ہوں تو شرم آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ ذرا آپ صاحب آج 2 مثالیں بڑی عامیانہ سی، بہت گھٹیا لیول کی مثالیں، اور وہ مثالیں جو پروگرام میں دی نہیں جا سکتی، نہ کوئی دے گا۔ ایک میں نے پہلے بات کی تھی، میں نے کہا سعودی عرب کا آپ دیکھ لیں جی۔ سعودی عرب ہمارا مسلم ملک ہے اور ہماری محبت اور عقیدت کا مرکز ہے، عقیدت کا بھی کہا بے شک، صرف محبت کا مرکز نہیں، کیونکہ ہمارا خانہ کعبہ وہاں ہے، روزہ رسول وہاں ہے بے شک۔ اچھا، ہمارے اصحاب جو ہیں نبی کے رسول سے سب سے قریبی لوگ جو ہیں ان کے روزہ مبارک، ان کی قبور وہاں پہ ہیں، تو ہمارے لیے عقیدت اور محبت کا مرکز جو ہے وہ سعودی عرب ہے جی۔ سعودی عرب کا نظام جو ہے وہ دنیا کا سب سے گھٹیا نظام ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان سے اگر بندہ جاتا ہے نا، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں، یہاں سے جائے گا، ان کا سب سے جو چھوٹا اور گھٹیا کاروبار ہے وہ یہی ہوتا ہے نا، حمام، نائی کی دکان جی، سیلون۔ ان کا سب سے جو چھوٹا سٹیزن ہے اسے کہیں گے کہ تم ایک حمام بنا کے بیٹھ جاؤ، سیلون بنا کے بیٹھ جاؤ، پاکستان سے 5-7 بندے بلا لو، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے بلا لو۔ اچھا، وہ ان کے کفالت کے نام پہ ان کو نچوڑ کے رکھ دے گا۔ وہ بندے جائیں گے، ان کا شناختی کارڈ اس کے پاس ہے، پاسپورٹ ان کے پاس ہے، اور اس نے کفالت کے نام پر ان سے پیسے لینے ہیں۔ آپ نے کما کے سب سے پہلے اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کچھ بھیجنا ہے، اگر اسے بچ گیا تو۔ اتنا گھٹیا سسٹم ہے۔ لیکن یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہے نا، اسرائیل میں بھی ایسا ملک نہیں ہے، ہندوؤں کے کسی ملک میں ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ کمائیں اور کفیل کو کھلاتے جائیں۔ سعودی عرب میں یہ نظام ہے۔ لیکن ذرا سعودی عرب کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ انہوں نے اپنے سٹیزنز کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ انہوں نے سب سے جو گھٹیا کام تھا، مطلب اس توپ والے کو دیا ہے، اس نے کہا کہ تو کما اور کھا۔ ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے، حکومت یہ سوچتی ہے کہ عوام سے کیسے نچوڑنا ہے، اپنے سٹیزنز کو ہم کچھ نہیں دیتے، ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جو بندہ ریڑھی پہ کھڑا ہے نا، اس سے بھی کہتے ہیں کہ تیرے سے بل وہی لینا ہے جو ملک ریاض دے گا۔ اب ملک ریاض جو ٹیکس پے کرتا ہے لیز میں یا کوئی بھی چیز کھانے میں، اس کے بچے، اس کے نواسی، میرے بچے بھی تو وہی ٹیکس پے کرتے ہیں نا جی۔ اچھا، بجلی کے بلوں میں غریب آدمی کے لیے کوئی چھوٹ ہے؟ غریب آدمی کے لیے زیادہ ٹیکسز ہیں، بڑا آدمی ٹیکس چور ہے اور غریب آدمی نے ہر سو ٹیکس دینا ہے۔ تو ذرا غور کیجیے گا۔ میں دوسری اس سے گھٹیا مثال جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ سعودی عرب، اپنے پڑوسی ملک بھارت کی دیتا ہوں۔ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت ہے جی۔ یہ نریندر مودی جو ہے نا، یہ انڈیا کی تاریخ کا سب سے گھٹیا ترین حکمران ہے، یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جی۔ لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے ہندوؤں کے پوائنٹ آف ویو سے سوچئے، ان کی تاریخ کا یہ ہیرو ہے، سب سے بڑا جو ہیرو ہے وہ نریندر مودی ہے۔ اچھا، اس نے اپنی قوم کے لیے، وہ ہندو ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں متعصب ہندو ہوں، میں کٹر ہندو ہوں۔ یار سیکھیں اس سے کچھ۔ آپ کے جو بنے ہوئے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے کریں گے، ہمارا جینا مرنا کلمہ کی بنیاد پر ہے، اور سیکھیں اس کٹر ہندو سے۔ کٹر ہندو ہے، اس نے ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، اس نے کہا میں ہندوؤں کا لیڈر ہوں، میں نے ہندو، اس کی ٹکٹ سے سارے کے سارے ہندو جیتتے ہیں۔
ذرا غور کیجئے، یہ جو بابری مسجد کا ایشو ہے وہاں سے لے کے آپ سوچیں ذرا کہ وہ ہندوؤں کے لیے جو میں نے کہا کہ اس سے گھٹیا مثال میں دے نہیں سکتا، لیکن اپنی قوم کے لیے، بھائی آپ اپنی قوم کے لیے کام کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے تو کام نہیں کر رہا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا پیشوا ہوں، مسلمانوں کا لیڈر ہوں۔ نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو والے جتنے بھی لوگ ہیں، سراج الحق صاحب، ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ہم پاکستانیوں کے لیڈر ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ جو 75 سال پہلے ہمارے مسائل تھے نا حافظ صاحب، جو پارٹیز اس وقت نعرہ لگاتی تھی کہ ہم لوگوں کو روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، ہم ان کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں دیں گے، ایمانداری کی بات ہے آج بھی ہمارے مسائل وہی ہیں۔ اچھا، کتنے الیکشن پہلے ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب کے انتخابات کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے، محترمہ بینظیر بھٹو کے، ہم الیکشن میں آئیں گے، اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دیں گے، ہم اس کے بعد لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم اس کے بعد لوگوں کو سستی بجلی دیں گے۔ بھائی یہ سب کچھ ہوا؟ یہ جو کویسچن ہے نا کہ اب کیا انتخابات مقررہ وقت پر ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ حافظ صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ اس وقت روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہے تھے نا، آج انہی کے بچیاں بچے یہ نعرے لگا رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، مطلب وہی چہرے ہیں، وہی پارٹیز ہیں، وہی منشور ہیں، وہی لیڈرشپ ہے۔ تو آپ صاحب مجھے تو قطعی طور پر نہیں لگتا کہ 8 فروری کے بعد بھی جس کی مرضی حکومت آ جائے، اگر بلاول بھٹو زرداری کی آ جاتی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ آ جانی ہے، 2 ہی پارٹی ہیں اس وقت بڑی پولیٹیکل پارٹیز، تیسری کو نکال دیا یا پی پی، اور جو تیسری بڑی پارٹی تھی، جو سب سے بڑی پارٹی بن گئی، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا پولنگ والے دن ان کے جو ہوتے ہیں ایجنٹس، وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے پولنگ بوتھ کے اندر، انہیں وہ بھی نہیں بٹھانے دیے جائیں گے۔ بلکہ میں عرض کر رہا ہوں جس کی بھی حکومت میں پاکستان کے مسائل نہیں حل ہونے۔ باجوہ صاحب، آپ کے علم میں ہوگا، آپ فیلڈ ورکر ہیں، عوام کے مسائل کو جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، عوام کے انٹرویوز کرتے ہیں، عوام کے اندر رہنے والے آپ صحافی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کو جو بہت زیادہ مسائل ہیں، ان میں سے جو بیسک مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں تو یہاں پہ جب بھی سروے کیے جتنے بھی، اس میں آپ کے سوال سے تھوڑا سا ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں جی۔ سب سے پہلے ادھر سے سٹارٹ لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو جو ہم نے سروے کیا اس میں مختلف، جیسے جناب ادریس ناز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پی ایم ایل این جون سی ہے، یہ گراف جون سا ہے 45% اس کا سروے کے مطابق، لیکن ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، باقی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ٹاپ پہ لایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو ہم نے جو سروے کیا ہے، میں ایز اے نیوٹرل، کیونکہ جرنلسٹ ہوں تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ سائڈ لے رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کی زیادہ مقبولیت تھی اور ہے ابھی بھی۔ لیکن اگر ابھی جو دیکھا جائے تو پولیس جون سی ہے ان کو نہ جلسے کرنے دے رہی ہے، نہ ہی وہ ریلی نکال سکتے ہیں، مطلب کہیں بھی کوئی کارنر میٹنگ بھی ہم نے ان کی بہت کم دیکھی ہے۔ ہاں، نون لیگ نے بہت زیادہ کی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم، بلکہ گجرانوالہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ایک ایم کیو ایم کے صاحب موجود ہیں، 2 ایم کے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو باقی اگر ہم دوسری طرف اگر آ جائیں تو مسائل جون سے ہیں بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ جون سی مسائل ہیں لوگوں کو سینٹری کے مسائل ہیں۔ یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ تو کرنے ہوتے انتظامیہ نے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے پھر ہوں گے، تو یہ نہیں ہوتا یہ آپ پہلے گلیاں بنانی شروع کر دیں، اس کے بعد آپ ووٹ لے لیں، اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بیسک ہے، کیونکہ ہم لوگ ملک میں ٹیکس دیتے ہیں، تو ٹیکس کس چیز کا دیتے ہیں کہ جب وہ جب بھی نئی حکومت آئے تو وہی آگے گلیاں بنوائے گی، وہی آگے پائپ ڈلوائے گی، وہی آگے باقی سینٹری کے معاملات تو دیکھے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایک چیز چل رہی ہے تو اس کو بغیر الیکشن کے ہی ہمارا حق جون سا ہے وہ ہمیں عوام کو ہمارے سیوریج کا نظام پورے پاکستان کا اتنا بسیدہ ہو چکا ہے سر، وہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر سال نئی سیوریج ہماری جو حکومت ہے وہ اس پہ اپنا کچھ نہ کچھ بجٹ کا حصہ اس میں رکھتی ہیں، ہر سال وہ اس میں نئی ترامیم ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا مطلب کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں دے سکے کہ جس سے عوام کے مسائل حل ہو سکیں، عوام کو اس سے فائدہ پہنچے، بلکہ سارے ہی مطلب اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بس یہ جلد سے جلد یہ خراب ہوگا تو نیا ٹھیکہ ملے گا تو ہماری کمیشن بنے گی۔ اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، اس میں ایک بات آ جاتی ہے واٹر سپلائی، جو ہر گھر کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں تو لوگ زیادہ ریلائی کرتے ہیں کہ واٹر سپلائی ہمارے گھر میں لگی ہو تو ہم پانی استعمال کریں۔ آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، کچن میں نہیں استعمال کر سکتے، نہا نہیں سکتے، اس پانی کا کیا فائدہ ہمیں؟ آپ وہ پانی کی لائن اور جو سیوریج کی لائن ہے مکس ہو گئی ہیں،
تو گھروں کے اندر جو اونٹھا ہے وہ اب مجھے وہ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ وہ ناپاک پانی ہے، وہ دونوں پانی مکس ہو کے آ رہے ہیں، بس وہ گھنٹہ 2 گھنٹے آتا ہے، اتنی دیر تک برتن ناپاک ہو جاتے ہیں، آپ وضو نہیں کر سکتے اس سے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پانی کے بغیر آپ کی لائف نہیں ہے، زندگی کو چلانے کے لیے پانی. یہ ایک چھوٹا سا تھا ایشو جو ذکر کیا آپ سے. ناصب، حکومت آنے کے بعد سب سے زیادہ جو حکومت کو ٹف ٹائم دینے والی چیز ہے وہ IMF کی شرائط ہیں. آپ کے خیال سے جو بھی حکومت بنے گی وہ IMF کی سابقہ شرائط کو لے کے چلے گی یا وہ نئے سرے سے کانٹریکٹ کرے گی؟ اللہ کرے کہ وہ صرف انہی کو لے کے چلے. اگر نئے سرے سے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو حافظ صاحب پھر مزید ہم پہ بوجھ پڑے گا. IMF نے آپ کو منع کر دیا نا، انہوں نے، یہ سب کو پتا ہے جی. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کسی چیز میں سبسڈی نہیں دیں گے جی. حکومت کو منع کر دیا ہے کہ ہم جتنی بھی چیزوں میں سبسڈی مل رہی تھی، اگر آپ کو گیس میں سبسڈی مل رہی تھی ختم ہو گئی ہے. آٹے کی صورتحال بہت بری ہے، آٹے میں حکومت سبسڈی دیتی تھی. اب جو صورتحال ہے جا کے آپ مل مالکان سے پوچھیے، کسی مل مالک سے جا کے پوچھیے کہ گورنمنٹ نے کس ریٹ پہ گندم خریدی ہے اور کس ریٹ پہ فلور مل مالکان کو دے رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ وہ کسان سے گندم خریدتے تھے اور سبسڈی ہوتی تھی اس میں 100-150 روپے جتنی بھی ہوتی تھی جی فی من. تو وہ سستی گندم جو تھی وہ فلور مل مالکان کو دیتے تھے حکومت خرید کے. یہ عوام کے لیے سبسڈی ہوتی تھی کہ سستا آٹا دینا. اس دفعہ 150 روپے پر من جو ہے حکومت کما رہی ہے، پر من 40 کلو میں سے حکومت لے رہی ہے. تو سبسڈی کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا. IMF کی جو شرائط ہے ان میں یہ سب سے بڑی شرط تھی کہ حکومت کسی بھی مد میں، وہ لیوی ہو پیٹرول کی مد میں، کسی مد میں سبسڈی نہیں دیں گے. بجلی میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی. انتخابات کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے، اگر تو ہم نے IMF کے پاس جانا ہے اور اسے پیسے لینے ہیں، اگر آپ نئی شرائط لے کے آ جاتے ہیں تو پہلی شرائط کیا ہے؟ اس میں طے پایا تھا کہ آپ نے تقریباً اس مالی سال میں، یعنی کہ جو جون 2024 میں ختم ہوگا، جی. ہم نے تقریباً مجھے اب یاد نہیں فگر 1 خرب جو تھے نا اس کے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ہم نے صرف بجلی کی مد میں انہیں لے کے دینے تھے. سبسڈی بالکل ختم. تو جو گیس تھی اس کی تو اب صورتحال ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ 1000 گنا تک گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے. سمجھ لیجئے کہ اس کے جو 90، اس کو ہم یونٹ کہہ لیتے ہیں، 90 یونٹ تک جو اس کی قیمت تھی وہ بنتی تھی 1350 روپے. جی. جس کو جو 90 یونٹ نہیں ہوتے، وہ اس کا نام ہی کچھ اور ہے، کیونکہ وغیرہ جو بھی کہتے ہیں. تو 90 تک تو تھی کہ آپ نے 1350 دینے ہیں. اگر آپ نے 91 کر لیا اس کو، یعنی کہ 1 یونٹ بڑھا، تو وہ بل بن گیا 4500 روپے. یہ اس کا نیا ٹیرف ہے. آپ چیک کر لیجئے گا گوگل پہ جہاں مرضی. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں کہ 90 اگر آپ نے وہ کیوبک یا جو بھی اسے کہیں اگر آپ نے یوز کیا تو وہ بنے آپ کا بل 1300 روپے. اور اس پہ جو 1000 روپے فکس چارجز ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، میں ان کی جو گیس کے استعمال کی قیمت ہے وہ بتا رہا ہوں. اور جیسے ہی آپ 91 پہ چلے گئے، 91 ہو گئے، 1 یونٹ آپ کا بڑھا تو بل ہو گیا آپ کا 4500 روپے. IMF نے یہ آپ کو فارمولا بنا کے دیے. جو بھی حکومت آئے گی، ایک تو یہ کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اسے کنٹینیو کرنا ہماری مجبوری ہے، ہم اسے کنٹینیو کریں گے. کوئی حکومت کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکتی اس میں IMF. اور اگر اثر نو ان کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں تو حافظ صاحب وہ مزید کڑی شرائط ہوں گی. پھر اس کے بعد عوام کی جو چیخیں ہیں. کیا پاکستان گورنمنٹ کے پاس یا آنے والی حکومت کے پاس IMF کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہمیشہ سے آپشن رہے ہیں، ہمیشہ سے آپشن تھے، لیکن ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا. عمران خان ایک جسے ہم آخری امید کے طور پر کہتے ہیں، عمران خان کے پاس ایک آپشن تھی. جب اس نے کہا تھا نا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن نہیں جاؤں گا، ایک آپشن تھی کہ ہم اوورسیز کو، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے دوست یہاں آتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اوورسیز جتنے پیسے آپ جتنے پیسوں کی بھیک مانگ رہے ہیں نا، ہم اس سے 11 گنا دینے کو تیار ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں شامل نہیں کیا جاتا. حافظ صاحب ہمارے پاس یہ آپشن آج بھی موجود ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جتنے آپ IMF سے پیسے لیتے ہیں اس سے 5 گنا زیادہ، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں، وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو ڈالر چاہیے نا، وہ دینے کو تیار ہے. لیکن ایک بات کہ پھر بھائی کمائی ختم ہو جاتی ہے نا. IMF آپ کو پتا ہے کہ کتنے % آپ کو کمیشن دیتا ہے حکمرانوں کو. اس کمیشن کے چکر میں جو ہم گھن چکر بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آپشن موجود ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. حافظ صاحب میں نے 200 پروگرامز میں کہا ہے کہ جب تک آپ کو اس وطن کے ساتھ کوئی سنسیئر حکمران نہیں مل جاتا، کوئی محب وطن پاکستانی اوپر نہیں آ جاتا، تب تک میری اور آپ کی صورتحال یہی رہنی ہے. 101 آپشن ہے، میں نے صرف ایک بتائی ہے اوورسیز پاکستانی والی. جتنے IMF سے آپ پیسے لیتے ہیں اقساط کے لیے، جو ایڈیاں رگڑتے ہیں آپ، اس سے 3 گنا نہیں 5 گنا زیادہ
آپ کے پاکستانی آپ کو پیسے بھیجنے کو تیار ہیں, آپ گزارا کر سکتے ہیں, اس سے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا حافظ صاحب کبھی بھی نہیں ہونا. کیونکہ جملہ سن لیجئے, میں نے 4 پارٹیز کا نام لے کے بتایا تھا, میں نے کہا تھا یہ 4 کی 4 اس قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, نواز شریف بھی نہیں ہے, بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے, کوئی ایک بھی نہیں, عمران خان بھی نہیں ہے. اگر اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں تو ہمارے حالات بدل جائیں گے. لیکن میں نے بار بار کہا, 200 پروگرامز میں کہا کہ وہ اس قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. باجوہ صاحب, جیسے ناصب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اور عوام کے پاس وہ پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہی کسی ایک کو چوز کرنا ہے, تو پھر عوام کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ عوام اپنے مسائل کا حل کیسے نکالے گی؟ جی بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں, ناصر صاحب نے بالکل درست باتیں کی ہیں. میں چھوٹی سی بات ہی کروں گا کہ آپشن ہمارے پاس اب مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ بس کوئی نہ کوئی ایک بندے کو لانا ہی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو سی اب میرے خیال سے اب آن دی ریکارڈ چل رہے کہ طے شدہ ہیں. میں آپ کھل کے کہتا ہوں کہ طے شدہ ہیں, کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا ہے, ABC سارے جو سے طے شدہ ہیں. تو جو آنے والا وقت ہے, باقی چلیں وہ تو ووٹ آئیں گے تو پھر وہ ابھی تو ماشاءاللہ ہماری آرمی بھی ساتھ ہے ہمارے, وہ سارے معاملات جو سے خود کرے گی. تو جو آنے والا وقت ہے اس میں ہر چیز جو سی ہے دیکھنے میں آیا کہ طے شدہ ہے کہ نون لیگ جو سی ہے وہ فرسٹ پوزیشن جیسے 45% سروے میں آ رہا ہے جی. تو ٹی وی بھی کہہ رہا ہے, سارا میڈیا کہہ رہا ہے. تو ہم لوگ اس پہ میرے خیال سے میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں, میں کیا اس میں کہوں. ناصر, میں وہ دوسری طرف چلے آپ جائیں یہ گے. بات اکثر کرتے رہتے ہیں, چلے میں آپ ہی سے یہ پوچھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے, عوام کو خود اپنی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے, عوام خود انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے. یہی سوال جو میں نے باجوہ صاحب سے کیا ہے کہ جب پاکستانی عوام کے پاس پولیٹیکل پارٹیز کو چوز کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو عوام کیسے انقلاب برپا کرے گی؟ بیزاری کا اظہار اگر ووٹ کے ذریعے کرنا ہے جی, تو پاکستان میں صرف 4 پارٹیز نہیں ہیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں. آپ صاحب, پاکستان میں 250 پارٹیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور انتخابات میں حصہ لیتی ہیں. اگر تو آپ نے ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی لانی ہے تو کیا یہ چوائس یہی ہے 4 خاندان آپ کے پاس, اس کے ذریعے بھی آ سکتی ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں جمہوریت جو ہے یہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. پاکستان میں جو جاگیردارانہ سسٹم ہے, پیسہ انوالو ہو چکا ہے جو پالیٹکس میں, اس حد تک بریف کیس کی سیاست, چھانگا مانگا کی سیاست. اس کے بعد جو چھوٹی پارٹیز ہیں, ایک ہی صورت ہے نا کہ عوام بیدار ہو جائیں, عوام کو شعور آ جائے, انہیں پتہ چل جائے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. ایک پارٹی ہے جس کا آپ نام نہیں لے سکتے یہاں بیٹھ کے, ان کی مرکزی مسلم لیگ ہے. تو کیا ان کے کینڈیڈیٹس کو آپ دیکھ لیں, میں یہاں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا, تحریک لبیک کی سپورٹ کرنے نہیں بیٹھا, لیکن غور کیجیے آپ کے پاس 15 آپشنز ہیں, اور پھر ان میں سے لولی لنگڑی جمہوریت ہے, اس سٹریم جماعت اسلامی بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ووٹ کے ذریعے بھی تبدیلی نہیں چاہتے. ووٹ کے ذریعے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بس لتر بدانے والے بندے ہیں, وہ لتر مارنے والے بندے بڑھانے ہیں, وہ بتا دو بس ٹھیک ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تبدیلی آئے. شکریہ سر. ناظرین, آج کے FM تھنک ٹینک کا کنکلوژن یہ ہے کہ آج سے 75 سال پہلے پاکستانی عوام جس موڑ پہ کھڑی تھی آج بھی اسی موڑ پہ کھڑی ہے. پاکستانی عوام کو اپنے حقوق کے لیے خود میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.